ترجمے کے اندر ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے میں چونکہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنے محاورے ہوتے ہیں، اپنی ترکیبیں ہوتی ہیں، اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور اپنے الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، اور دوسری زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا الفاظ ہوتے ہیں، اپنی ترکیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک زبان کو دوسری زبان کے اندر منتقل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تلاوت کے ذریعے سے آپ اپنے تلفظ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گرامی سامعین، آج سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور توفیق سے درس قرآن مجید کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات بھی دل ہی دل کے اندر دعا کر لیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ آخری دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کو آسان فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دروس میں سے ایک درس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ درس قرآن مجید جو ہمارا یہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر 3 باتیں ہوں گی۔ ایک، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت ہوگی۔ تلاوت کے ذریعے سے آپ اپنے تلفظ کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن مجید کو ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس لفظ کی تصحیح ضروری ہو تو اس کی تصحیح کر لینی چاہیے، اور اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوگی، اس میں الفاظ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا جائے گا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے کے اندر میری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات کو ایسے طریقے سے ترجمہ آ جائے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں یا قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں تو ساتھ ساتھ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں چلتا چلا جائے۔ آگے چل کر رمضان شریف بھی آ رہا ہے، رمضان شریف میں تلاوت ہوتی ہے تراویح کی نماز کے اندر، تو جتنا حصہ پڑھ لیا جائے کوشش کریں کہ وہ ایسا ازبر ہو کہ جب وہ تلاوت سنیں تو ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی ذہن کے اندر چلتا چلا جائے۔ اور تیسری بات، اس میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ تفسیر ظاہر ہے کہ وہ تفصیلی باتیں ہوتی ہیں اور وہ لفظ بلفظ اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر آدمی اپنے مفہوم جو تفسیروں کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے۔ ترجمے کے اندر ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے میں چونکہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنے محاورے ہوتے ہیں، اپنی ترکیبیں ہوتی ہیں، اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور اپنے الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے، اور دوسری زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا الفاظ ہوتے ہیں، اپنی ترکیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک زبان کو دوسری زبان کے اندر منتقل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر یہ انشاءاللہ کیا جائے گا کہ لفظی ترجمہ لفظ بلفظ کر کے اس کے ساتھ محاورتی ترجمہ اور سلیس جو ترجمہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کیا جائے گا، کیونکہ اگر لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو بسا اوقات اس کا سمجھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ ہے، شروع کے اندر با ہے، پھر اسم ہے، پھر اللہ ہے۔ اگر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے تو 7 نام اللہ کے، تو اردو زبان کے اندر تو اس طرح نہیں چلتا، اردو زبان کے اندر تو یہ محاورہ چلتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے جو ایک لفظی ترجمہ ہے وہ ایک لفظ کا الگ الگ وضاحت کرنے کے بعد اس کا جو محاوراتی اور سلیس ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور لفظ کا الگ ترجمہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہی لفظ اگر دوبارہ آ جائے تو اس لفظ کا مفہوم، بنیادی مفہوم ذہن میں موجود ہو۔
جو کہ قرآن مجید کے اندر بکثرت الفاظ کا تکرار ہوا ہے، بہت سارے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ اس کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب وہ لفظ آئے تو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو۔ تو یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، اس با کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن 3 معانی خاص طور پر بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی ہے مصاحبت، دوسرا معنی ہے استعانت، اور تیسرا معنی ہے تبرک، اور تینوں کے اعتبار سے علماء کرام نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اگر اس کا معنی مصاحبت لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اور اگر استعانت لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر اس کا ترجمہ تبرک لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو کوئی بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو انسان جو بھی کام کرے تو بسم اللہ پڑھنے میں اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میری طاقت سے نہیں ہو رہا یا اسباب سے یہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے اور اللہ کے نام کی برکت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے۔ اگر بسم اللہ کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ کر انسان پڑھنا شروع کر دے تو یہ ایک اچھا ذکر بھی ہے، اور اس سے انسان کی توحید بھی انسان کی تازہ ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ، آگے اسم ہے، اسم کا معنی ہے نام۔ اس کے بعد اللہ ہے۔ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ شانو کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا اکیلا اور یکتا نام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ذات کی پر یہ نام بولا نہیں جاتا، اور اللہ جو ہے نا وہ ایسی ذات ہے کہ جو ذات واجب الوجود ہے، اور تمام کمالیہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں جمع ہے، اور تمام نقائص اور خامیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جتنا پیچھے چلے جائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پیچھے چلے جائیں، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس وقت کے اندر اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ یہ اللہ کا ازلی ہونا ہے، اور اللہ کا ابدی ہونا یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں چاہے لاکھوں کروڑوں سال بھی آگے چلا جائے زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں، اور یہ اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمام صفات کمالیہ اللہ تعالیٰ میں جمع ہے، یعنی جتنی کمال کی اور خوبی کی صفت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ میں جمع ہے، اور کوئی نقص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات میں پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے جو ذاتی نام ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے ہے الرحمن۔ الرحمن جو ہے اور الرحیم یہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، اور رحمت کا معنی مہربانی ہوتا ہے، لیکن رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان کا معنی ہے عام رحمت والا، عام رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے تام رحم کرنے والا، تمام کمال رحم کرنے والا۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بے حد مہربان ہے۔ الرحمن کا معنی سب پر مہربان، اور الرحیم کا معنی بہت مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ اور یہ ترجمہ اس اعتبار سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام اور وسیع ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے خارج ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، اس سے سارے مستفید ہوتے ہیں، کیا کافر، کیا مومن، کیا نیک، کیا برے، کیا جاہل، کیا لکھے پڑھے، سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عام اور وسیع ہے کہ کوئی چیز اللہ کی رحمت سے خارج نہیں ہے۔ کافروں کی پر بھی اللہ کی رحمت، مومنوں پر بھی اللہ کی رحمت، جانوروں پر بھی اللہ کی رحمت، نباتات پر بھی اللہ کی رحمت، جمادات پر بھی اللہ کی رحمت۔ کوئی عالم اور کوئی مخلوق اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے خارج ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اور الرحیم کا مطلب ہے کمال رحم کرنے والا، یعنی ایسی رحمت کرنے والا کہ بالکل ہی انتہا تک رحمت پہنچ جائے،
اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ رحیم کا جو ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. آخرت میں جس کے اوپر رحمت ہوگی اس کے اوپر کمال کی رحمت ہوگی. کافر تو اس آخرت کے جہان میں رحمت الہی سے محروم ہوں گے، لیکن جن ایمان والوں کی پر رحمت ہوگی، کمال کی رحمت ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں. تو اللہ کی رحمت کمال قیامت کے دن جس پر ہوگی، کمال کی رحمت ہوگی. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا. اس لیے مسلم شریف کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ، کہ رحمان تو دنیا کا رحمان ہے اور رحیم آخرت کا رحیم ہے، کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کمال ظہور ہوگا. تو یہ اس کے ترجمے کے اندر یہ اس کی فرق رکھنا، رحمان اور رحیم کے ترجمے کے اندر یہ فرق رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو صفاتی نام ارشاد فرمائے ہیں وہ دونوں صفاتی نام رحمت سے مشتق ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کی پر سابق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف امید دلائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور کرتا رہے اور صفت رحمت کے ساتھ امید لگائے رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی انسان بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام بھی پڑھے گا. تو جب یہ دونوں نام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی طرف خود بہت توجہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لو لگانے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہے. اچھا، اس کے ترجمے کے اندر شروع میں لفظ شروع آتا ہے، شروع اللہ کے نام سے. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ لفظ بسم اللہ کے اندر مذکور نہیں ہے. یہ لفظ پورے بسم اللہ کے اندر کوئی ایسا لفظ مذکور نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ شروع ہو. یہ علماء کرام نے فرمایا کہ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ بسا اوقات اس کے اندر جو لفظ ہے وہ فعل وہ محذوف ہو جاتا ہے، یعنی وہ لفظوں کے اندر مذکور نہیں ہوتا لیکن معنی کے اندر اس کا مفہوم شامل ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ لفظ محذوف ہے، اور وہ لفظ علماء کرام نے فرمایا کہ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، کہ اللہ کے نام جو سب پر مہربان بے حد مہربان ہے اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اور بعد میں شروع کے اندر لکھا ہے اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بے حد مہربان ہے. تو چاہے شروع میں لگا دیا جائے یا آخر میں، دونوں طرح درست ہے، لیکن یہ لفظوں کے اندر نہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک مفہوم ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ کس لفظ کا مفہوم ہے، اور وہ لفظ محذوف ہے. اور بعد حضرات نے فرمایا کہ اس کو جو کام شروع کیا جا رہا ہے اس کام کے اعتبار سے انسان اس فعل کو محذوف مان سکتا ہے. مثلاً اگر پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، اور اگر پی رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب، اور اگر وضو کر رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوضأ، تو وہ اس کے مفہوم اس کے ذہن کے اندر آ جائے گا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کی چونکہ ایک آیت کریمہ ہے مستقل، ہر سورت کی تو آیت نہیں ہے لیکن پورے قرآن مجید کی آیت ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بلا وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھونا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ طرف قرآن مجید کی آیت ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کی نیت سے جنبی آدمی اور حیض نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے. ہاں، برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. مثلاً ایک عورت حیض کی حالت کے اندر ہے، وہ آٹا گوندنے لگی ہے تو برکت کے طور پر بسم اللہ پڑھ سکتی ہے. وہ کھانا کھانے لگی ہے تو برکت کے طور پر بسم اللہ پڑھ سکتی ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے جنابت سے اور حیض نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسنا علیہ عبدی، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو ملے گا. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، اور جو اس نے ہدایت مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو ملے گی. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اور اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے.